बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। हुकूमत फंस चुकी है आइनी तरमीम के हवाले से और आइनी तरमीम अभी तक हो नहीं पा रही। मौलाना साहब डटे हुए हैं, वो अपने मसवदे के अलावा किसी मसवदे पे आ नहीं रहे और बिलावल भुट्टो साहिब जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस आइनी तरमीम को 25 अक्टूबर से पहले इसलिए कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर आ जाता है तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहना। इसलिए 25 अक्टूबर से पहले हम इस आइनी तरमीम के अंदर जितने भी जजेस के पर काटने हैं या जितने भी इदारों के पर काटने हैं और अपने मफादात के हवाले से जो कुछ हमने प्लान बनाया हुआ है, जो कुछ मसवदा तैयार किया हुआ है, वो किसी ना किसी तरीके से इस सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी हमें अक्सरियत हासिल हो और हम इसको मंजूर करवा दें। साथ में वो चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हमारी सपोर्ट करे और इलेक्शन कमीशन भरपूर तरीके से जो माले गनीमत में मिली हुई सीटें हैं वो हमें दे दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें ना मिलें, जिसकी वजह से हमारी जो 2/3 अक्सरियत का एक मैजिकल फिगर है वो कंप्लीट हो जाए और हम हंसाते और खुशी से ये आइनी तरमीम मंजूर करवा लें। यहाँ तक तो बात बिलावल भुट्टो की सब ठीक है, सही समझ रहा है और मुस्लिम लीग नून भी अच्छा ख्वाब देख रही है, मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो वकला कन्वेंशन हो रहे हैं, जो वकला डटे हुए हैं, वो अलग एक तहरीक चलने जा रही है, उसमें अलग एक शिद्दत आएगी। दूसरी जानब पाकिस्तान में जो स्टूडेंट हैं वो बाहर निकले हुए हैं और तीसरी जानब इमरान खान साहब जेल में बैठ के, अब इमरान खान साहब ने हुकूमत को नाको नाक चन्ने चबवा दी हैं जेल में बैठ के। ऐसे एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं कि हुकूमत की बस हो चुकी है। अब वकला की जानब अगर चलें तो वकला जो एक वार्निंग दे रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक वार्निंग दी है। एक तो उन्होंने वाज़ह कहा कि अगर इस आइनी तरमीम को किसी भी तरीके से मंजूर करवाया गया तो फिर हम वकला 2007 से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ सड़कों पर निकलेंगे और फिर तुम्हें ये तरमीम ही नहीं बल्कि बहुत कुछ वापस लेना पड़ेगा। ये बात की जा रही है। यहाँ पर आबद जुबैरी साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के साबका सदर हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये हुकूमत बिल्कुल आइनी अदालत से पीछे नहीं हुई, ये आइनी अदालत बनाना चाहती है। कल मौलाना ने बताया कि इनके बंदे भी उठाए जा रहे हैं, अगर ये बंदे पूरे कर लेते भी हैं तो भी ये सबसे पहले एक ही काम करेंगे और वो ये होगा कि आइनी अदालत बनाएंगे। क्योंकि इन्होंने वादा जो कर लिया है काजी फायज ईसा साहब से कि अब आपको हम इससे भी ऊपर एक अदालत बना के उसका चीफ जस्टिस मुकर्रर कर देंगे। आप बेफिक्र रहें, आपने जो हमारे लिए किया है सलाम है आपको। आगे चीफ जस्टिस सिर्फ सीनियरिटी बुनियाद पर होगा और हम सिर्फ इससे ही तस्लीम करेंगे। हामिद खान साहब बड़े डट कर ये बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं सीनियरिटी बेस के ऊपर, उसके अलावा अगर कोई भी चीफ जस्टिस बना सुप्रीम कोर्ट का तो हम उसे नहीं मानेंगे। ये वाज़ह आइनी अदालत बेंच भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा। अच्छा, पहले आइनी अदालत की तजवीज़ थी बिलावल भुट्टो साहब की जानब से और पीपल पार्टी जानब की जो है उनकी एक मुसवदे में तैयार शुदा। अब मौलाना साहब के सामने एक बात रखी गई है कि आप आइनी अदालत को छोड़ दें, हम वो उस बात पे नहीं आते। आप एक आइनी बेंच बनाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बेंच बनेगा। तो यहाँ पर वो वकला जो है वो भी ये बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आइनी अदालत का बेंच होना चाहिए, बाहर से मुदाखलत बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। पूरे पाकिस्तान के वकला ने इस खुफिया आइनी तरमीम को मुस्तरद किया है और हमने इस तरमीम के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की है। हामिद खान साहब ने कहा इस आइनी तरमीम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए और ये हुकूमत यही चाहती है, वरना हम वकला सड़कों पर होंगे।
اگر ایسا کیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں علی احمد کرد صاحب، اور علی احمد کرد صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اپنا ہاتھ روک لو. یہ آئینی ترمیم جانے ہم جانے اور یہ حکومت جانے، ورنہ ہم وکلاء آپ کو سیدھا کر دیں گے سڑکوں پر نکل کے. میں علی احمد کرد یہ کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال جو چاہے وہ کر لے. وہ چیف جسٹس، اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکتا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے سینیرٹی کے اصول کو کسی طور پر بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑے اہم وکلاء کی جانب سے، یہ وہ وکلاء ہیں جن کے پیچھے تحریکیں نکلتی ہیں، ان کی جانب سے یہ پریس کانفرنس تھی اور بڑی اہم شدت کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن جو اپنی گیم ڈالنا چاہتا تھا اور اوپر سے پھر سرپرائز آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ان 8 ججز کا جنہوں نے 12 تاریخ کو ایک خاص فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے اوپر ابھی تک الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا، اور وضاحتی نوٹس جاری کیے گئے پھر بھی عمل نہیں کیا. دوبارہ وضاحت ان کو چاہیے. تو الیکشن کمیشن جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی تک سپریم کورٹ کے اوپر جو ایک فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل نہیں کر پایا. الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک بات کی، ایک تجویز دی کہ الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز ہے، اور مزید کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا جو وہ حکم نامہ ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. بڑی گیم کھیلی جا رہی تھی، بہت تکڑی گیم، اور آج یہ بالکل قوی مقام تھا، مطلب کہ امکان تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت وقت کو، طاقتور کو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں دی جائیں، اور آج وہ جانی تھی. مخصوص نشستیں کے اوپر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک سرپرائز آ جاتا ہے. آگے جو بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشنر کو وہ یہ دی گئی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری کے بعد تو سپریم کورٹ کا حکم نامہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر معطل ارکان جو ہیں ان کی بحالی کی بھی تجویز دی. پیر کو الیکشن کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ دوبارہ بلایا گیا ہے، ابھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور بے نتیجہ ملتوی ہوئے. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق آج کا اجلاس بے نتیجہ تھا. آگے چلتے ہیں پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درآمد پر. ادارے پر لازم ہے کہ ہر ادارے پر لازم ہے کہ جو قانون پارلیمنٹ سے جو بھی منظور ہوتا ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے. تو الیکشن کمیشن جو ہے یہ قانونی ٹیم جو ہے وہ اس کو تجویز دے رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں عین موقع کے اوپر چوٹ لگانا. الیکشن کمیشن کا اجلاس بلا کر بیٹھا ہی تھا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ریزرو جو سیٹیں ہیں حکومتی اتحاد کو دی جائیں، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 8 ججز نے دوبارہ ایک بار پھر سے وضاحت جاری کر دی، اور وہ وضاحت کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیم کا ماضی یعنی جو 12 جولائی کے فیصلہ ہے اس پر اطلاق نہیں ہوتا. جو الیکشن ایکٹ ترمیم کا ماضی یعنی کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس پر وہ اطلاق نہیں ہوگا. اور ساتھ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک اور وضاحت جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو آپ نے کی ہے اس کا ماضی کے فیصلوں پہ اطلاق نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اکثریت ججز کی یہ بات کر رہی ہے. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. سپریم کورٹ کے اکثریتی ججوں کا یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس جماعت کو جس کی یہ نشستیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں. یہی وہ 8 ججز بہادر ججز جنہوں نے جو 13 جولائی کا فیصلہ اس کو دوبارہ انڈورس کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور الیکشن کمیشن اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کا یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پہلا وضاحتی آرڈر ویب سائٹ پر جاری ہوا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کر لیے تھے.
یقینی طور پر انتظامی جانب سے سخت احکامات وغیرہ بھی جاری کیے ہوں گے، لیکن اس سب کے باوجود اکثریتی ججز نے بالکل اسی طریقے سے آج دوسری بار دوبارہ وضاحت بھی جاری کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں ان کو دی جائیں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ کیا ہے اس سے خوشی ہوئی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے، انہوں نے جو وضاحت جاری کی ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی۔ سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، ہر حالت میں ملنی چاہیے۔ یہاں پر آئینی ترمیم کا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا۔ نیا مسودہ 26 نکات پر مبنی ہے، تمام نکات اعلیٰ عدلیہ سے متعلق ہیں۔ خورشید شاہ کے بقول کہ ان کے مطابق یہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے کسی مسودے کے اوپر منظوری نہیں دی ابھی تک۔ یہ مولانا صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ چل رہی ہے، حتمی فیصلہ اس کے بعد کیا جائے گا جب مولانا صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں بتا دیتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو بڑی جلدی ہے، بہت ہی جلدی ہے، اور مولانا صاحب کی ابھی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اوپر سے بلاول بھٹو تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر پھر مصافحہ ہوتا ہے تمام ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ اتنی جلدی ہے کہ پہلے ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ گھر واپس تو جائے تب آپ چلے جانا، لیکن نہیں، ان کو بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں طاقتور نے کیا ان کو پیچھے سے کھینچا ہوا کہ جلدی کرو بچوں۔ آگے خورشید صاحب کہتے ہیں جی پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا ہے، مسودے کی منظوری وفاقی کابینہ دے گی، سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق لا علم ہوں۔ تو بیرسٹر گور صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا کہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، امید ہے کہ جلد اس کو حتمی نتیجے تک پہنچایا جائے۔ آلموسٹ چیزیں مولانا صاحب کے ساتھ ڈن ہو چکی ہیں، ان کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد ہی ان چیزوں کو حتمی شکل دی جائے گی اور فائنلائز کیا جائے گا۔ مولانا صاحب سے اتفاق ہوا ہے، کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کے سامنے یہ رکھا جائے گا اور عمران خان صاحب نے جو بھی کہا اس کے مطابق چلا جائے گا، اس کے بغیر ہم نے ابھی تک کسی مسودے کی حتمی منظوری کا اعلان نہیں کیا۔ لیٹس سی معاملات کے طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کے خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔